صدقہ فطر آپ 4 چیزوں سے ادا کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 گیہوں، نمبر 2 جو، نمبر 3 کھجور، نمبر 4 کشمش۔ یہ 4 چیزیں ہیں جن کے ذریعے ہم فطرہ اپنا ادا کر سکتے ہیں۔ عام طور پر لوگ گیہوں سے ادا کرتے ہیں۔ کس کس چیزوں کے ذریعے ہم فطرہ نکال سکتے ہیں؟ اللہ نے ہر ایک کو الگ الگ حیثیت کا مالک بنایا ہوا ہے۔ کوئی لکھ پتی ہے، کوئی کروڑ پتی ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو بہت مالدار بنایا ہے، 1000 2000 آپ کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے، تو ان 4 چیزوں میں سے جو سب سے مہنگا ہو، جیسے کہ کھجور اور کشمش، اس سے آپ فطرہ ادا کر سکتے ہیں۔ گیہوں کے ذریعے تو وہ ادا کریں جس کے حالات بہت خراب چل رہے ہیں۔ اگر آپ کے بہت حالات خراب ہیں یا فیملی ممبر زیادہ ہیں اور سب کا فطرہ ملا کر کافی زیادہ ہو رہا ہے جو آپ کو دینے میں مشکل ہو رہی ہو، تو آپ گیہوں کے ذریعے ادا کر دیجیے۔ اگر تھوڑے سے حالات ٹھیک ہیں لیکن بہت اچھے نہیں ہیں تو جو کے ذریعے فطرہ ادا کر دو۔ اور سب کچھ ایک دم ٹھیک ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، تو پھر کھجور اور کشمش سے آپ فطرہ ادا کر سکتے ہیں۔ یہ 4 چیزیں اس لیے ہیں کہ صحابہ کرام مہنگی سے مہنگی چیز سے فطرہ ادا کرتے تھے۔ اب ان 4 چیزوں میں سے کس کا کتنا وزن ہوگا وہ سمجھتے ہیں۔ گیہوں سے اگر فطرہ ادا کرنا چاہیں تو 1.25 کلو گیہوں بہتر ہے، یعنی کہ 2 کلو گیہوں آپ کے علاقے میں جتنے روپیے میں آ رہے ہیں اتنا روپیہ آپ کسی بھی غریب کو دے سکتے ہیں، یا اتنے روپیے کی کوئی چیز لے کر دے سکتے ہیں۔ کھجور، کشمش اور جو، یہ آپ کے علاقے میں جتنے روپیے کی آ رہی ہیں اتنا روپیہ ایک آدمی کا فطرہ بنے گا۔ یہ 4 چیزیں ہیں۔ اب آپ اپنا اسٹیٹس دیکھ لیجئے کہ آپ کس کے قابل ہیں، گیہوں کے قابل ہیں یا جو کے قابل ہیں یا کھجور کے یا کشمش کے۔ ان 4 چیزوں میں سے آپ جس کے بھی لائق ہوں اسی سے فطرہ ادا کر دیجئے۔ یاد رکھیں فطرے کا جو ٹائم ہے وہ عید کی صبح سے شروع ہوتا ہے، اور عید کی نماز پڑھنے سے پہلے آپ فطرہ ادا کر دیجئے۔ فطرہ رکھا ہی اللہ تعالیٰ نے اس لیے ہے تاکہ جن کے پاس کھانے کو نہیں ہے، جن کے پاس عید کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، خالی ہاتھ ہیں، مجبور ہیں، لاچار ہیں، ان کی بھی عید بن جائے، یعنی غریبوں کی، مسکینوں کی بھی عید بن جائے۔ اس لیے فطر کی عبادت رکھی گئی ہے۔ عید سے 1-2 دن پہلے آپ فطرہ ادا کرو، یہ زیادہ اچھا ہے۔ اب فطرہ کس کو دینا چاہیے؟ جو صاحب نصاب ہوگا اس کے اوپر صدقہ فطرہ واجب ہوگا، اور عید والے دن اگر کوئی صاحب نصاب ہے تو اس کے اوپر فطرہ واجب ہو جائے گا۔ اور اگر جو صاحب نصاب نہ ہو تو کیا وہ بھی فطرہ دے سکتا ہے؟ وہ بھی دے سکتا ہے۔ مان لیجئے آپ صاحب نصاب تو نہیں ہو لیکن آپ فطرہ دینا چاہتے ہو تو دے سکتے ہو، لیکن وہ آپ کے اوپر واجب نہیں ہے۔ فطرہ ہے تو واجب صاحب نصاب لوگوں پر۔ صاحب نصاب یعنی جو شریعت کی نظر میں مالدار ہیں۔ اگر کوئی عید والے دن تک فطرہ ادا نہ کر سکا تو نماز کے بعد ادا کر دو، عید کے پورے دن ادا کر دو۔ بہتر یہ ہے کہ چاند رات پر یا چاند رات سے 1-2 دن پہلے آپ صدقہ فطر ادا کر دو۔ جس کی طرف سے ادا کرنا ہے آپ کر دو۔ تو اس سلسلے میں یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ اپنی طرف سے اور آپ کے انڈر میں جو آپ کی نابالغ اولاد ہے یا بالغ اولاد ہے جس کی ذمہ داری آپ کے اوپر نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ ان کی طرف سے ادا کرنا چاہو تو کر سکتے ہو۔ مان لیجئے آپ کی بیوی صاحب نصاب ہے تو بیوی کے اوپر الگ فطرہ ہے، آپ کے اوپر الگ ہے۔ اگر بیوی فطرہ ادا نہیں کر رہی ہے تو وہ گنہگار ہوگی۔ اگر آپ بیوی بچوں کی سب کی طرف سے ادا کرنا چاہو تو آپ کر سکتے ہو۔ مجھے امید ہے یہ صدقہ فطر کے کچھ ضروری مسائل تھے جو آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ گئے ہوئیں گے۔ صدقہ ذریعہ سمجھ کر اور لوگوں تک پہنچائیں جس سے لوگوں کو جانکاری حاصل ہو۔